السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریز 2.0۔ یہ کہانی ایک رپورٹر کی زبانی ہے جو بتاتا ہے کہ میں قتل کی واردات کے وقت قاتل کے گھر پر ہی تھا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تو نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ اچھی جان پہچان ضرور تھی۔ یہ واردات پنڈی کے ایک چھوٹے گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرے دوست حمزہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ حمزہ سے میری دوستی انٹرمیڈیٹ میں ہوئی۔ وہ پنڈی سے پڑھنے لاہور آیا اور پھر اسی شہر کا ہو گیا۔ یہاں اس نے ٹریول ایجنسی کھول لی، البتہ اپنے گاؤں سے اس کا رشتہ کمزور نہ ہوا۔ ہم چند دوست اس کے ساتھ اکثر پنڈی جایا کرتے اور وہاں پہ محفل لگایا کرتے۔ وہاں میری ملاقات سلمان نامی لڑکے سے ہوئی۔ سلمان گاؤں کے انہی لڑکوں جیسا تھا جو کچھ نہیں کرتے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا اور دوستوں کی محفلیں جماتا اور شہر سے ناچنے والیاں بلا کر عیش کروائی جاتی۔ البتہ ناچ گانے کی محفل کو بڑے بوڑھوں سے خفیہ رکھا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے کھیتوں میں موجود ڈیرہ استعمال میں آتا تھا۔ ایک شام خبر ملی کہ سلمان کے والد صاحب گھر میں اتفاقیہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت اپنے دفتر میں رپورٹ فائل کر رہا تھا۔ حمزہ کا فون آیا تو میں نے اگلے روز کی چھٹی کی درخواست جمع کرائی اور ہم اسی شام پنڈی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اگلے روز کلخوانی تھی۔ اس رات پولیس نے سلمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت ہم اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ابتدائی طور پر صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اسے گاؤں میں ہی ہونے والے ایک اور قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ قتل عین اسی وقت ہوا جب سلمان کے والد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ اس موقع پر سلمان بھی موجود تھا۔ مجھے ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر شخص کو اس بات پر حیرت تھی کہ ایک ہی شخص بیک وقت دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارا کہنا تھا کہ سلمان اپنے والد کے لیے ہونے والی قرآن خوانی کے وقت اپنے گھر میں ہی تھا، وہیں سپارے لے کر آیا تھا اور دعا کے بعد وہی سب کو کھانا کھلانے میں پیش تھا۔ دوسری جانب پولیس کا اصرار تھا کہ عین اسی لمحے ہونے والے قتل کا اصل مجرم سلمان تھا۔ ایک خاتون قتل ہوئی تھی جس کے بارے میں پولیس اصرار کر رہی تھی کہ سلمان نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو صورتحال پیش آئی اس نے ہمیں چکرا کر رکھ دیا۔ سلمان کو پولیس گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ اس سے اس کے باپ کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کرا لیا گیا ہے۔ ایک ہی دن میں وہ پولیس ریکارڈ میں 2 قتل کا ملزم بن گیا۔ یہ سب میری موجودگی میں ہوا تھا۔ میں اس کے والد کے جنازے پر آیا تو سلمان معصوم انسان تھا۔ اگلے روز اسے میرے سامنے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اس سے اگلے روز ایک اور قتل کا بھی اعتراف کرا لیا گیا۔ اس صورتحال میں میری دلچسپی کافی سامان تھا۔ میں نے اس کیس میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور بطور کرائم رپورٹر اس معاملے کو دیکھنے لگا۔ چند اعلیٰ پولیس افسران سے فون کروایا تو تھانے دار سے بھی اچھی تفصیلات بتانے کو مل گئی۔ تھانے دار سے گفتگو کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ قتل کی ان وارداتوں کے پیچھے محبت کا ایک کھیل چل رہا تھا۔ سلمان کو اسی گاؤں کی ایک لڑکی سے محبت تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ اس نے پیش قدمی کی تو شازیہ بھی اس کی جانب مائل ہو گئی۔ بظاہر محبت کا یہ کھیل چوری چھپے جاری تھا۔ وہ کھیتوں اور ڈیرے پر ملتے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر خود کو ہی رانجھا سمجھتے اور لوگوں کے سامنے اسی طرح نظر آتے جیسے دونوں کے درمیان ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ دوسری جانب ان کے قصے گاؤں بھر میں پھیل رہے تھے۔ یہ صورتحال دونوں گھرانوں کے لیے قابل تشویش تھی۔ انہی دنوں شازیہ کی ماں نے اس کی شادی کر دی، جبکہ سلمان کی تمام تر منتوں کے باوجود اس کے گھر والوں نے شازیہ کا رشتہ مانگنے سے انکار کر دیا۔ شازیہ رخصت ہو کر قریبی گاؤں چلی گئی، جبکہ سلمان کچھ دنوں لوٹ پوٹ ہونے کے بعد دوبارہ پہلے کی طرح کھیتوں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگا۔
کہانی میں اصل موڑ اس وقت آیا جب شادی کے 6 ماہ بعد شازیہ گاؤں لوٹ آئی۔ اس کا شوہر بہتر مستقبل کی تلاش میں دبئی چلا گیا۔ فی الوقت وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے دبئی جانے کے بعد شازیہ اپنے سسرال سے لڑ جھگڑ کر واپس گاؤں آ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس کا شوہر واپس آئے گا تو وہ تب بھی سسرال آئے گی۔ شازیہ کے والد وفات پا چکے تھے اور بوڑھی ماں کا اس پر زور نہیں چلتا تھا، لہٰذا شازیہ اپنی ماں کے گھر ہی رہنے لگی۔ شازیہ کی واپسی کے ساتھ ہی سلمان اور اس کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں۔ دونوں کا پرانا عشق زندہ ہو گیا اور گاؤں میں ایک بار پھر ان کی داستانیں سننے کو ملتی رہی۔ اب کی بار سلمان کے باپ نے بھی صورتحال کو نظر انداز نہ کیا اور اسے سختی سے شازیہ سے ملنے سے روکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شازیہ کی ماں نے خود اس معاملے پر سلمان کے باپ سے بات کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی بدنامی پر خوف کا شکار تھیں کیونکہ اب شازیہ شادی شدہ تھی۔ اس کی سلمان کے ساتھ عاشقی معشوقی کی خبر سسرال تک پہنچ جاتی تو حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ ایک طرف تو سلمان کا باپ اور شازیہ کی ماں مل کر اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کا فیصلہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف سلمان اور شازیہ اب کبھی جدا نہ ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ شازیہ نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے میکے آ کر بیٹھی ہے اور اب دوبارہ سسرال نہیں جائے گی۔ شازیہ کے اس قدم سے سلمان کی مردانگی نے جوش مارا اور اس نے بھی شازیہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اب اسے کسی اور کے پاس نہیں جانے دے گا۔ ان کی ملاقاتوں نے رنگ دکھانا شروع کیا تو دونوں کے والدین نے انہیں سختی سے ایسی حرکتوں سے روکا۔ ایک روز سلمان کے باپ نے اس کے ساتھ اسی بارے میں بات کی اور اسے گاؤں اور خاندان کی عزت رکھنے کا کہا، تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ اس وقت دونوں گھر کی اوپر والی منزل کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ کسی بات پر غصے میں آ کر سلمان نے باپ کو دھکا دیا تو وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ یہ دھکا بوڑھے باپ کے لیے زندگی کا آخری دھکا تھا کیونکہ سیڑھیوں سے گرتے ہی وہ دم توڑ گیا۔ سلمان نے ابتدا ہی میں بتایا کہ اس کا باپ چکر آنے کی وجہ سے گر کر مرا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ اس کا باپ دھکا لگنے سے گر کر مرا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ اتفاقیہ حادثہ تھا، وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کا باپ حادثاتی طور پر ہی مرا ہو، لیکن شازیہ کی ماں منصوبہ بندی کے تحت قتل کی گئی تھی۔ دونوں پر محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جس طرح سلمان اپنے باپ کو اپنی محبت کا قاتل سمجھتا تھا، اسی طرح شازیہ بھی اپنی ماں کو اپنی خوشیوں کی قاتل سمجھتی تھی۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سلمان نے شازیہ کی ماں کو بھی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کام میں اسے شازیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ شازیہ کی ماں مر جاتی تو وہ گھر بھی مکمل طور پر شازیہ کے پاس آ جاتا اور اسے کوئی سسرال جانے پر بھی مجبور نہ کر سکتا تھا۔ دونوں کا منصوبہ بھی یہی تھا۔ شازیہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر سلمان سے شادی کر لے گی۔ شازیہ کی ماں کے قتل کے لیے سلمان نے خاص طور پر اپنے باپ کے کلخوانی کا وقت منتخب کیا۔ وہ قرآن خوانی کے آغاز پر خاص طور پر سب کے آگے سپارے رکھتا رہا تاکہ سب کی نظروں میں رہے۔ درمیان میں انتظامات کے بہانے وہ چھپکے سے کھسک گیا اور شازیہ کے گھر پہنچ گیا۔ دونوں نے مل کر شازیہ کی ماں کا گلا گھونٹ دیا اور پھر سلمان اسی طرح خاموشی سے اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس ساری کارروائی میں انہیں بمشکل آدھا گھنٹہ لگا۔ سلمان اپنے باپ کے سال ثواب کے لیے ہونے والی قرآن خوانی میں آیا اور دعا کے بعد خاص طور پر سب کو کھانا کھلانے میں آگے آگے رہا۔ اس لیے وہاں موجود لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سلمان اپنے باپ کے کلوں پر ہی تھا۔ اپنے آپ کو جائے واردات سے دور ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے گواہ تھے۔ دوسری جانب شازیہ نے اپنی ماں کے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ رچا دیا۔ وہ ماں کی لاش پر غم کی مکمل تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن میت کو نہلانے والی خاتون کو اس کی گردن پر نشانات سے شبہ ہو گیا۔ یہ خاتون ایک پولیس والی تھی۔ اس نے فوراً یہ خبر علاقے کے ایس ایچ او کو دی تو ایس ایچ او نے فوراً لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ کڑی سے کڑی ملائی گئی تو پولیس کو ایک گواہ مل گئی۔
یہ شازیہ کی ہمسائی تھی جس نے سلمان کو شازیہ کے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یہ بات اس لیے بھی خاص طور پر یاد رہ گئی تھی کہ اس وقت سلمان کے باپ کی کلخوانی تھی جب کہ وہ شازیہ کے گھر جا رہا تھا، کیونکہ اس عورت کا شوہر بھی سلمان کے گھر گیا ہوا تھا۔ پولیس نے قاتل پریمیوں کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ہی روایتی تفتیش کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ جب میں پولیس اسٹیشن میں ان سے ملنے گیا تو گفتگو کے دوران ایسا لگا جیسے انہیں اپنے ماں باپ کے قتل پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں۔ میں نے ان سے مختلف سوالات کیے تو دونوں ہی کا کہنا تھا کہ ان کے والدین ان کی محبت کے قاتل تھے۔ شازیہ کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس کی ماں نے جلد بازی میں اس کی شادی کروا کر اس کی زندگی برباد کر دی، جبکہ سلمان بھی اپنے باپ کو اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب شازیہ کا انٹرویو مکمل کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈ آف کیا تو اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، میری ماں جب زندہ تھی تو میری خوشیوں کا خون کرتی رہی، اب مر گئی تو بھی جاتے جاتے مجھے پھنسا گئی۔ یہ عجیب محبت کے دعوے دار تھے جن کے نزدیک اپنی خوشیوں کے سوا کچھ بھی اہم نہ تھا۔ انہیں قتل پر کسی قسم کا پچھتاوا نہ تھا، البتہ پکڑے جانے کا دکھ ضرور تھا۔ شاید اس نوجوان نسل کے نمائندے تھے جو فلموں اور ڈراموں کے زیر اثر اس حد تک خود غرض ہو چکے ہیں کہ اب اس کے لیے اقدار، روایات، رشتے اور خلوص کوئی معنی نہیں رکھتے۔